ابھی کے دور میں لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم میلاد کیوں منائیں، میلاد منانے سے کیا فائدہ۔ میرے پیارے، میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے فضل اور رحمت مل جانے پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور فضل کے مل جانے پر لوگوں کو خوشی منانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ میرے پیارے، اللہ کی رحمت اور فضل جب بندے مومن کو ملے تو بندے کو چاہیے کہ وہ خوشی کا اظہار کرے، یہ رب نے حکم فرمایا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت دنیا انسانیت کے لیے کیا ہے۔ تو جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، جب اس سوال کا جواب قرآن کریم میں تلاش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ من جانب اللہ پوری دنیا انسانیت کے لیے سب سے بڑی رحمت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشکل بشر اس خاکدان گیتی پر تشریف لانا ہے۔ تو اب خود فیصلہ کرے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے تشریف آوری پر ہم خوشی کا اظہار کریں یا نہ کریں، اور اللہ رب العزت کے لیے خوشی کے اظہار کا طریقہ ہی یہی ہے کہ بندے مومن ذکر الہی و ذکر رسول کرے۔ اور مزید میں آپ کو بتاتا چلوں میرے پیارے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جو اللہ نے تم پر احسان فرمایا۔ اور آپ جب قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو یہ نہیں پائیں گے کہ رب نے انسان کو کھانا پینا، دولت، شہرت، عزت، رفعت، بلندی اور دیگر انعامات پر احسان کا لفظ ذکر فرمایا۔ آپ یہ نہیں قرآن میں پائیں گے کہ بندے مومن کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد سے، مال سے، دولت سے، شہرت سے، عزت سے نوازا تو احسان کا لفظ ذکر فرمایا۔ مگر جب باری آمینہ کے لال کی آئی، جب باری ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، جب باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشکل بشر اس دار فانی میں بعثت کی آئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اور اللہ نے، بے شک رب قدیر نے، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ جب ان میں ایک رسول بھیجا۔ اب اس آیت کریمہ پہ آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ رب نے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احسان کا لفظ ذکر فرمایا۔ تو ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضور کا آنا من جانب اللہ سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا فضل ہے، اور اس کی تحصیل پر، ان تمام چیزوں کی تحصیل پر اللہ رب العزت نے خوشی کے اظہار کرنے کا حکم فرمایا۔ تبھی تو کسی قائل نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اگر یہی بات ہے تو پھر اہل مکہ نے تولد مصطفیٰ کے دن کیوں نہیں خوشی منایا، کیوں نہیں میلاد سجایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت اہل مکہ میں سب کے سب کافر تھے، سوائے حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، یہی جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے تو اہل مدینہ میں سے جو لوگ ایمان والے تھے انہوں نے حضور کی تشریف آوری پر کچھ اس طریقے سے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطائی۔ اور اسی شعر کی ترجمانی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھورا نور کا، مست بوئے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ اور دوسرے کلام میں یہی میلاد مصطفیٰ کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کچھ اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ذکر ان کا ہم سناتے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔